امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کے بعد منسوخ عشائیہ تقریب دوبارہ منعقد کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے 24 جولائی کی تقریب میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ ٹرمپ نے کہا، انتہا پسند عناصر کو اپنی زندگی بدلنے نہیں دیں گے، سخت موقف اختیار کریں گے یا نہیں، فیصلہ جلد ہوگا۔ یہ تقریب ورلڈ فورڈ ایونیو پر واقع بال روم میں ہو رہی ہے، جس کی تعمیر انہوں نے خود کروائی تھی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ، برینڈ خام تیل $97 فی بیرل میں فروخت۔ WTI خام تیل کی قیمت بھی بڑھ کر $95 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ بین الاقوامی تجارتی اعداد و شمار کے مطابق مربن کی فی بیرل قیمت $96 ہو گئی۔ ماہرین کے مطابق خام تیل کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ مشرق وسطی کی صورتحال، سپلائی سے متعلق خدشات اور عالمی طلب میں اضافے کے باعث سامنے آئی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان چند روز قبل بات چیت روکنے کی خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان گفتگو مسلسل جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان لکھا، ایران سے کہا ان کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح معاہدہ کر لیں۔ ایران 47 سالوں سے جو کر رہا ہے اسے مزید ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے آمادہ ہو چکا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دعویٰ، کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ کوئی معاہدہ ہوگا۔ ایران مذاکرات میں پہلی شرط یہ ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو کھول دے۔ ایران پر کسی بھی پابندی میں نرمی شرائط سے مشروط ہوگی۔ صرف آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے ایران پر پابندیوں میں نرمی نہیں ہوگی۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور مکمل۔ واشنگٹن میں دونوں ممالک کے وفود کے درمیان اہم پیش رفت۔ جامع معاہدے سے لبنان کی خود مختاری اور اسرائیل کی سلامتی ہدف۔ اسرائیلی اور لبنانی وفود کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور کل ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا، 20 سال کی ناکامیوں کے بعد جامع معاہدہ کی طرف جا رہے ہیں۔ امریکہ ان تاریخی مذاکرات میں ثالثی کا کردار جاری رکھے گا۔ خلیجی بحران کے باعث کراچی اور گوادر بندرگاہوں کی تجارتی اہمیت بڑھ گئی۔ HSN پورٹس کراچی میں 4000 نئے ٹرانس شپمنٹ کنٹینر سنبھالے گا۔ 2 کارگو جہاز کراچی پہنچ گئے، 3 جون کے پہلے ہفتے میں متوقع۔ گوادر پورٹ کی سرگرمیاں 20% سے بڑھ کر 30% تک پہنچ گئیں۔ گوادر میں برتھنگ فیس اور کارگو چارجز میں نمایاں کمی کا اعلان۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی اور گوادر خطے کے اہم لاجسٹک مراکز بننے کی جانب گامزن ہیں۔ آئندہ مالی سال کے لیے کم از کم ماہانہ اجرت 35,000 مقرر کرنے کی سفارش۔ پائیڈ نے شواہد پر مبنی فریم ورک تجویز کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق کم از کم اجرت کی پالیسی اب صرف لیبر ڈپارٹمنٹ تک محدود معاملہ نہیں رہی۔ یہ گھریلو قوت خرید، غربت کے خدشات، غیر رسمی روزگار، مقامی طلب، پیداواری ترغیبات اور مجموعی سماجی استحکام پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ نیپرا نے کے الیکٹرک سے گھنٹوں طویل لوڈ شیڈنگ پر رپورٹ طلب کر لی۔ نیپرا حکام کے مطابق کے الیکٹرک کی جانب سے شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ بجلی صارفین کی جانب سے گھنٹوں طویل لوڈ شیڈنگ کی شکایت موصول ہوئی۔ کالا شاہ کاکو کے قریب ANF کی منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائی۔ 2 ملزمان گرفتار۔ مشکوک گاڑی سے 12 کلو گرام منشیات برآمد، افیون اور چرس شامل۔ برآمد شدہ منشیات کی مالیت 10 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ کارروائی کالا شاہ کاکو ٹول پلازا کے قریب کی گئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ منشیات اسمگلنگ نیٹ ورک سے متعلق مزید تحقیقات جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر رقت آمیز مناظر۔ ماں دوسرے شوہر کے ساتھ روانہ، 8 بیٹیاں روتی رہ گئیں۔ شبنم بی بی کی غلام حسین کے ساتھ رہنے کی خواہش، عدالت نے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ عدالتی فیصلے کے بعد بیٹیوں کی آہو بکا۔ ہائی کورٹ کے باہر جذباتی مناظر، امی نے ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ بیٹی کا عدالت کے باہر درد بھرا بیان۔ 8 بیٹیوں کی سسکیاں بھی ماں کا فیصلہ بدل نہ سکیں۔ شبنم بی بی شوہر کے ہمراہ روانہ۔ طالبان رژیم کے خلاف بغاوت۔ بدخشاں میں طالبان قیادت اور مقامی کمانڈروں کے درمیان اختلافات کی اطلاعات۔
ملا ہیبت اللہ نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی وفد مقرر کر دیا۔ مرکزی قیادت کے احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ بعض مقامی طالبان شخصیات کی گرفتاریوں کی اطلاعات سامنے آ گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے بدخشاں میں پیدا ہونے والی صورتحال طالبان حکومت کو درپیش اندرونی انتظامی اور سیاسی چیلنجز کی نشاندہی ہے۔ مودی سرکار کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ سامنے آنے لگا، نوجوانوں کی تحریک بے قابو ہونے کا اندیشہ۔ بھارتی نوجوانوں کی نئی تحریک کوکروچ جنتا پارٹی نے نئی دہلی میں احتجاج کی کال دے دی۔ بے روزگاری، کرپشن اور پیپر لیک کے خلاف نوجوان سڑکوں پر آنے کو تیار، مہم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تحریک کے بانی ابھیجیت دپکے کا اعلان۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کا غصہ معاشی اور سماجی مسائل کا نتیجہ ہے، حکومت کو ان کے مسائل حل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے۔ آپریشن چیک میٹ کے تحت امریکہ کا کریک ڈاؤن، 36 ٹرک ڈرائیور گرفتار افراد میں 30 بھارتی شہری شامل، امریکی حکام کا دعویٰ۔ بھارتی جریدہ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق متعدد افراد کے پاس درست ڈرائیونگ لائسنس تک موجود نہیں تھے، جس کے باعث ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ یوما سیکٹر کے قائم مقام چیف پیٹرول کا کہنا ہے غیر قانونی طور پر موجود اور مناسب دستاویزات سے محروم ڈرائیور عوامی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش اور طوفان سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی ہواؤں سے مختلف حادثات، 20 سے زائد افراد زخمی۔ تھرپارکر میں بارش، سکھر میں ژالہ باری، کئی شہروں میں مٹی کا طوفان۔ لاڑکانہ، حیدرآباد، مٹیاری اور شکارپور میں آندھی سے معمولات متاثر۔ اسلام آباد، لاہور، جہلم اور پنجاب کے متعدد علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار۔ لوئر کرم میں بجلی کا ٹاور گر گیا، پارا چنار اور سرحدی دیہات تاریکی میں ڈوب گئے۔ اقوام متحدہ نے ایل نینو بننے کا 90% خدشہ ظاہر کر دیا۔ جون سے اگست کے دوران شدید موسمی تبدیلیوں کا امکان، سمندروں کا درجہ حرارت معمول سے 6 درجے تک بڑھ گیا۔ ایل نینو سے دنیا بھر میں گرمی اور بارشوں میں اضافے کا خدشہ۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کہا، ایل نینو ہماری دہلیز پر آ چکا ہے، دنیا کو اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ کردو میں پاک فوج کے زیر اہتمام سرفرنگا نیشنل میراتھن 2026 کا کامیاب انعقاد۔ دنیا کے بلند ترین صحرا سرفرنگا میں 1000 سے زائد ایتھلیٹس کی شرکت۔ محمد اختر نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے 10 لاکھ روپے کا انعام جیت لیا۔ سہیل عامر دوسرے، شہباز تیسرے نمبر پر، لاکھوں روپے کے نقد انعامات حاصل۔ اور پہلی 50 پوزیشنز کے حامل ایتھلیٹس کو میڈل، سرٹیفکیٹس اور انعامات دیے گئے۔ شرکا کا پاک فوج کے اقدام کو سراہتے ہوئے صحت مند سرگرمیوں کے فروغ پر زور۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے تمام 48 ٹیموں کے اسکواڈز فائنل ہو گئے۔ رواں ایونٹ میں 1248 کھلاڑی شامل ہوں گے۔ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں 12 جون سے دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال میلہ سجے گا۔ پہلی بار 48 ٹیمیں اور 104 میچز، ورلڈ کپ کا نیا ریکارڈ قائم۔ 891 کھلاڑی پہلی بار، جبکہ 357 فٹ بالرز دوبارہ ورلڈ کپ کھیلیں گے۔ میسی، رونالڈو اور اوچوا چھٹا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے تیار۔ 4 ممالک کیپ ورڈے، کورساؤ، اردن اور ازبکستان پہلی بار ورلڈ کپ میں شامل ہوں گے۔